شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ہندو یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کا دھرم دنیا کا سب سے پہلا دھرم ہے اور قدیم مذہب ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے اور ہندوؤں کے آخری نبی کون ہیں، اور حقیقی طور پر دنیا میں پہلا دھرم یا مذہب کون سا ہے، اسلام یا ہندوؤں کا دھرم۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہندو کس نبی کی امت ہے، دنیا میں ہندو دھرم اور بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور یہ ہندو دھرم کیسے وجود میں آیا، اور اس کائنات کی تخلیق سے لے کر آج تک کتنے انبیاء کرام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا گیا، اور آج کے دور کے ہندو حقیقی طور پر کس نبی کی امت ہیں، اور ہندوؤں کی حقیقی پیشوا کلکی اور تار سے مراد کون سے نبی ہیں، اور کیا ہندو بھی جنت میں جائیں گے۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد مکمل طور پر اس بات کا علم ہو جائے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا اور پہلا مذہب یا دھرم کون سا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تخلیق فرمایا اور اس زمین پر پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور سچے مسلمان ہے۔ اسی طرح اس زمین پر قدم رکھنے والا پہلا انسان مسلمان ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کے بعد جو دوسرے نبی اس دنیا کے اندر جلوہ گیر ہوئے وہ حضرت آدم کی اولاد میں سے حضرت شیث علیہ السلام ہیں۔ ان کو بھی اللہ نے نبوت اور اسلام سے سرفراز فرمایا۔ یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں کہ حضرت شیث کے دور سے ہی کفر اور شرک کی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر بت پرستی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت ادریس کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر باقاعدہ طور پر بتوں کو بنایا گیا اور بت پرستی کا آغاز کیا گیا، اور بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی ابتدا اسلام پر ہوئی تو آخر کار یہ بت کو کس نے بنایا، اور بت پرستی کا آغاز کس نے کیا۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے چند لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب رکھتے تھے۔ وہ اللہ کے ولی تھے جن کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب لوگ ان اولیاء کرام کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو عبادت کے اندر بہت زیادہ لذت اور لطف محسوس کرتے، اور اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی۔ یہ اللہ کے نیک بندے جن کی تعداد تقریباً 5 بتائی جاتی ہے، ان کے نام بدہ، سوا، یاغوت، یاقوت اور نصر تھا۔ جب تک یہ لوگ زندہ تھے تو لوگ ان کے پاس آیا کرتے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کی عبادت میں کمی آنا شروع ہو گئی اور لوگ اللہ کے راستے سے دور ہونے لگے۔ اسی طرح جب شیطان نے ان لوگوں کی کمزوری کو دیکھا، ایک دن شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ عبادت کے اندر اسی طرح لذت حاصل ہو تو میں ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں جس سے عبادت میں لذت حاصل ہوگی اور ان مرنے والوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ چنانچہ اسی طرح شیطان نے ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ ان مرنے والے لوگوں کو بت بنائے جائیں اور ان پر ان کے لباس ڈال دیے جائیں اور ان کو اپنی عبادت گاہوں میں رکھ دیا جائے اور ان کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح سے تم لوگوں کو ان کی کمی محسوس نہیں ہوگی اور اللہ کی عبادت کرنے میں لذت محسوس ہوگی۔ چنانچہ لوگوں کو شیطان کا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ شیطان نے مرنے والوں کے بت بنائے اور ان کی عبادت گاہوں کے اندر رکھ دیے۔ اسی طرح لوگ عبادت گاہوں میں جاتے اور ان بتوں کی عبادت کرتے۔ شروع لوگ اللہ کی عبادت کرتے، آہستہ آہستہ یہ لوگ ان بتوں کو سلام کر کے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے اور ان کو چوم کر واپس آ جاتے۔ اسی طرح زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر انہیں سجدہ کرنے لگے اور اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے ان بتوں کی پوجا
اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے ازلی دشمن نے دنیا میں پہلے بتوں کو بنایا اور بت پرستی کی بنیاد رکھی۔ آہستہ آہستہ یہ بت پرستی ایسی عام ہوئی کہ ہر نبی کے دور میں لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہوا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار انبیاء کرام کو ان بتوں کی پوجا کرنے والوں کی طرف مبعوث فرمایا اور ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ہر نبی نے اپنے دور میں پائے جانے والے بت پرستوں کو اس بت پرستی سے منع کیا اور اللہ کا پیغام دیا۔ اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ آج کے ہندو کس نبی کی امت ہیں، اور ہندوؤں کے آخری نبی پیشوا کلکی اوتار سے کون سے نبی مراد ہیں۔ ہر دور میں اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا۔ قرآن پاک کی اس آیت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہر دور میں ہر قوم کی طرف انبیاء کرام کو بھیجا، تو پھر ہندوستان کیسے نبی سے محروم رہ سکتا ہے، اور ہندو کیسے کس نبی کی امت نہیں ہو سکتے؟ ہندو بھی کسی نہ کسی نبی کی امت ضرور ہیں، جیسا کہ ہندوؤں کی مشہور کتابوں میں خالق و مالک، جنت و دوزخ، آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر پیشن گوئی موجود ہے۔ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایہ ناز پروفیسر، جو کہ بھارت کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پروفیسر کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ایک کتاب جس کا نام کلکی اوتار اور حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا ہے، اور اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اس کتاب میں پروفیسر نے تمام پیشن گوئیاں یکجا کر دی ہیں جو ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ یہاں پر ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ برائیوں کو خاتمے کے لیے 10 اوتار ہیں، یعنی پیغمبروں کا اس دنیا میں آنا ہے۔ جیسے کہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس دور میں کلکی اوتار نے اس دنیا میں آنا ہے، کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اس لیے ہندو اس کلکی اوتار یا آخری مسیح کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کے تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ جیسا کہ ہندوؤں کی مشہور کتاب بغاوت قرآن میں لکھا ہے، آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، یہی وہ دور ہے جس میں آخری اوتار۔ آپ کو یہاں پر بتاتے جائیں کہ پیغمبر اوتار 2 الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن ان کے معنی ایک ہیں، جس کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والدین کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے: وہ کلکی اوتار یعنی پیغمبر عبداللہ کے گھر مقام امن یعنی مکہ کے بڑے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ ہندوؤں کی کتاب میں لکھی گئی اس پیشن گوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا۔ ہندوؤں کے مشہور ڈاکٹر واحد پرکاش اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شمبل کے 3 معنی ہیں۔ پہلا یہ کہ شمبل اس مقام کو کہتے ہیں جو امن کی جگہ ہو، اور دوسرا یہ کہ شمبل سے مراد وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے آئیں۔ ان معنی پر غور کیا جائے تو یہ سب جانتے ہیں کہ مکہ کے علاوہ کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پر اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ہندوؤں کی کتاب میں دوسری پیشن گوئی کلکی اوتار اس شہر میں پیدا ہوں گے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے، اور ان کی کتاب میں کلکی اوتار کے والد کا نام کی جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ ہے اللہ کے بندے یعنی عبداللہ۔ اس کتاب میں یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ آخری کلکی اوتار کی والدہ کا نام سومتی ہوگا، جس کے معنی امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد کی والدہ کا نام آمنہ یعنی امن والی ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کی کتاب میں ایسی بہت سی پیشن گوئی ہیں جو تمام تر خصوصیات حضرت محمد کی ذات اقدس میں پائی جاتی ہیں، جس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے جس ذات کا ہندو انتظار کر رہے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو کہ اس دنیا کے اندر جلوہ گیر ہو چکے ہیں، اور حضرت محمد کی تشریف آوری سے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے تمام کے تمام حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے۔ آج کے دور کے ہندو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو موت اب قیامت تک آنے والا ہر انسان حضرت محمد پر ایمان لے آئے گا وہ مسلمان قرار پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ کافر قرار پائے گا، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوگا، اور قیامت کے دن اس کو حضور کی امت سے ہی اٹھایا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہندو بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ جنت میں داخل ہونے کا معیار ایمان کو رکھا گیا ہے۔ جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے وہی جنت میں جائیں گے، اور جو ایمان نہ لائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جب حضرت محمد اس دنیا کے اندر جلوہ گیر ہوئے تو حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کا پیغام تمام دنیا تک پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس کی عبادت کرو، اور بے شک میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے گا وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا، اور جو آخری نبی پر ایمان نہیں لائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ حضرت محمد کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔